احادیث مبارکہ اور آیات قرآنیہ میں ذکر اللہ کی بڑی تاکید ہے، تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر اللہ کیسے ممکن؟ انسان کے ساتھ ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے، دنیا بھی ہے، گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھ کر کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تو کوئی تسبیح لے کر بیٹھ جائے، کسی گوشے میں بیٹھ جائے، اللہ اللہ کہتا رہے؟ کیا یہ مقصد ہے؟ نہیں، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آدمی دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت ذکر اللہ میں ایسے لگ سکتا ہے کہ جو تقاضے ہیں اس کے سامنے ان تقاضوں کو وہ پورا کرے، دین کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو وہ پورا کرے۔ جیسا کہ میں نے کہا کائنات کی روح یہ ذکر اللہ ہے، اسی طرح سے عبادات کی روح بھی ذکر اللہ ہے۔ جو جس وقت میں جس عبادت کا حکم ہے اس عبادت کو انجام دینا یہ ذکر اللہ ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا اقیمی الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کر میری یاد کے واسطے۔ تو نماز کے اندر ذکر اللہ ہے، اگر ذکر کے بغیر نماز ہو تو وہ نماز نہیں ہے، وہ ایک محض اٹھک بیٹھک ہے۔ اسی طرح سے روزہ یہ ذکر اللہ ہے، اگر روزے میں ذکر نہ ہو، تلاوت نہ ہو، نمازیں نہ ہو تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، وہ ایک فاقہ ہے۔ جس طرح سے ذکر اللہ نماز میں نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے، اٹھک بیٹھک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کم من قائم لیس له من قیامہ الا الیقظان، کتنے ایسے نماز پڑھنے والے محض انہیں بیدار رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ ایسے ہی روزہ اگر کوئی رکھے، ذکر اللہ سے وہ خالی رہے تو پھر روزہ وہ روزہ نہیں، وہ فاقہ ہے، بیوی سے دور رہا سنیاسی ہے۔ تو روزے کی حالت میں ذکر ہو، ذکر اللہ ہو، تو روزہ خود ذکر اللہ ہے۔ اور حج، پورا حج، ارکان حج ذکر اللہ سے پر ہے۔ اگر ذکر اللہ حج میں نہ ہو تو پھر وہ سیر و تفریح ہے، وہ پکنک ہے۔ تو حج میں ذکر اللہ ہے، نماز میں ذکر اللہ ہے، روزے میں ذکر اللہ ہے۔ اسی طرح سے زیادہ ذکر میں آدمی مشغول ہو سکتا ہے تب جب صبح سے رات تک کے جو اعمال ہیں، جو معمولات ہیں، ان معمولات میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی سے جو دعا منقول ہے، معصور ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ سو کر اٹھنے کی دعا، جیسے ہی بیدار ہوا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، پھر استنجا خانہ گیا، استنجا خانہ جانے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باہر نکلا غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی واعف عنی، پھر وضو کرنے بیٹھا، ہاتھ دھونے کی دعا، کلی کرنے کی دعا، ناک میں پانی لینے کی دعا، چہرہ دھونے کی دعا، دائیں ہاتھ دھونے کی دعا، بائیں ہاتھ دھونے کی دعا۔ تو اس طرح سے وہ دعائیں، پھر وضو ختم ہونے کے بعد پھر دعا، وضو کے ختم پر جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لیا۔ کھانے بیٹھا تو کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پانی سے پہلے کی دعا، پانی کے بعد کی دعا، دودھ پینے کی دعا۔ اس طرح سے متفرق اوقات میں، اعمال میں اللہ کے نبی نے جو دعائیں سکھلائی، اگر ان دعاؤں کا کوئی معمول بنا لے تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہو جائے گا۔ آج ہم نے اکثر اپنے معمولات کو دعاؤں سے خالی کر دیا ہے۔ ہمیں یاد نہیں کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے، سونے سے پہلے کی دعا کیا ہے۔ صبح سے رات تک جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہر ایک کی دعا اللہ کے نبی نے سکھائی، یہاں تک کہ بازار جانے کی دعا سکھائی، بازار گھومنے کی دعا سکھائی۔ یہ سب دعا اللہ کے نبی سے منقول ہے، اگر کوئی انہیں پڑھ لے تو وہ دنیا کا کام بھی
دین کا کام ہوگا، عبادت میں شمار ہوگا، ذکر میں شمار ہوگا۔ تجارت، اس میں دیانت داری ذکر ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنے بیٹھتا ہے اس میں انصاف پسندی ذکر ہے۔ اگر فیصلے میں انصاف نہ ہو تو پھر وہ انصاف کا خون ہے۔ تجارت میں دیانت داری نہ ہو تو پھر وہ لوٹنا ہے، لوٹ کھسوٹ کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے۔ ایمانداری نہ ہو تو وہ ڈاکہ زنی ہے، وہ تجارت نہیں ہے۔ تجارت میں ایمانداری ہو، دیانت داری ہو، اس تجارت کو ذکر میں شمار کیا جائے گا۔ فیصلے میں انصاف ہو تو اس فیصلے کو ذکر میں شمار کیا جائے گا۔ ہر وقت ذکر ایسے ممکن ہے۔ اسی طرح سے صبح میں، شام میں تیسرا کلمہ کا ورد 100 مرتبہ، استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ، عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ۔ اتنا بھی اگر کوئی بندہ کر لے گا فرائض کو اپنا اختیار کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے، اور ادعیاء معصورہ پر عمل کرتے ہوئے، اور اس طرح کے اپنے معمولات کو بنا لے گا تو ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اب رہا ذکر اللہ کے فائدے کیا ہیں؟ ذکر اللہ کے بے شمار فائدے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سے زیادہ فائدے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ 100 سے زیادہ فائدے، اور ہر فائدے وہ 100 فائدوں پر محیط ہے، منحصر ہے۔ ان کے اندر ایک ایک فائدے کے اندر 100 سے زیادہ فائدے نظر آ جاتے ہیں۔ اتنے فائدے ذکر اللہ کے۔ ان میں سے ایک فائدہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے ذکر۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ذکر کرنے والے سے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا چاہیے؟ اگر کچھ بھی فائدہ نہ رہے، صرف یہ فائدہ رہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے ذاکر سے، اللہ راضی ہوتا ہے اس ذاکرہ سے، اللہ راضی ہوتا ہے اس ذکر کرنے والوں سے، تو بس یہی فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ کیونکہ دنیا میں آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اور ایک فائدہ اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب محبت ملتی ہے تو ایک فائدہ اللہ کی معرفت اسے ملتی ہے، اللہ کو پہچاننے والا وہ بنتا ہے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قوت کو، اللہ کے رزاق ہونے کو پہچاننے والا بندہ بن جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ، ذکر جتنا زیادہ کرتا ہے شیطان کی قوت ٹوٹنے لگتی ہے، شیطان کمزور ہونے لگتا ہے، اندر سے ملکوتی طاقت بڑھنے لگتی ہے، شیطانیت ختم ہوتی ہے۔ اور ذکر کا ایک فائدہ، دل کو فرحت ملتی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے، طمانینت قلب نصیب ہوتا ہے۔ اور ایک فائدہ، بدن اور دل کو قوت ملتی ہے۔ بدن قوی ہوتا ہے ذکر کرنے والے کا، دل قوی ہوتا ہے ذکر کرنے والے کا۔ آپ ذرا دیکھیں جتنے اللہ والے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں اور اللہ والے باحیات ہیں، ان کی عمریں 80 سے زیادہ، 90 سے زیادہ، 100 سے زیادہ، لیکن ماشاءاللہ جب ہم ان سے ملتے ہیں، وہ چلتے ہوئے جو ہمارے پاس آتے ہیں، بیانات ان کے ہوتے ہیں، بیان میں جو انبساط، انشراح، طاقت، قوت کے ساتھ اپنی بات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر، اتنی بڑی عمر، کہ اس قدر قوت کے ساتھ وہ کس طرح چلتے پھرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے کہ بدن کو اللہ تعالیٰ قوی بناتا ہے، قوت دیتا ہے، دل ان کا مضبوط ہوتا ہے۔ اور ذکر اللہ کی ایک کا فائدہ، چہرہ اور دل منور ہوتا ہے۔ زیادہ ذکر کرنے والے کا چہرہ منور ہوتا ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے۔ دل، یہ جو جسم کے اندر جو لوتھڑا ہے، جو ٹکڑا ہے، جو گوشت کا، اس کا نام فقط نہیں ہے دل۔ دل یہ قلب، جو دین کی سمجھ رکھنے والی چیز، اللہ تعالیٰ اسے منور کرتا ہے۔ جو صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح رہتا ہے، جو بگڑ جائے تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قلب۔ اسے اللہ تعالیٰ نور بخشتے ہیں، اسے نورانی بناتے ہیں، منور بناتے ہیں۔ اور ایک فائدہ لکھا ہے ابن قیم نے، ذکر ذاکر کو ہیبت اور حلاوت کا لباس پہناتا ہے۔ دیکھنے والے کے دل میں روب پڑتا ہے، اور دیکھنے والا زیادہ دیکھنا بھی چاہتا ہے۔ ایسا ایک روب اللہ تعالیٰ اس ذکر کرنے والے کو عطا کرتے ہیں
چہرے میں ایک قسم کی حلاوت ڈال دیتے ہیں اور دل میں ایک ایسا روب سامنے والے کے ڈالتے ہیں کہ وہ ہیبت بھی کھاتا ہے اور دیکھنا بھی چاہتا ہے، ایسا ملیح چہرہ اس کا بنا دیتے ہیں۔ اور لغزشوں سے، خطاؤں سے اللہ تعالیٰ اسے دور رکھتے ہیں، ذکر اللہ کے خطاؤں سے ذکر اسے دور کرتا ہے، دور رکھتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اسے فحشاء سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، کیونکہ نماز ذکر ہے، گناہوں سے بچانے والی چیز ذکر ہے۔ اور اسی طرح سے ایک فائدہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ راہ ذکر کرتا ہے، راحت کی حالت میں، سکون کی حالت میں، خوشیوں کے زمانے میں، اللہ مصیبت کے وقت میں اسے یاد کرتے ہیں۔ اور ایک فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تنہائی میں رو دیتا ہے، یاد کرتے رہا، یاد کرتے رہا، یاد کرتے رہا، رونا آ گیا، آنسو ٹپک گئے، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی، عرش کے سائے کے نیچے اسے اللہ جگہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب ذکر اللہ کے فائدے، یہ سب چیزیں ذکر اللہ کی وجہ سے اسے مل جاتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوگا کب؟ اخلاص کے ساتھ اگر کوئی ذکر کرتا ہے۔ ذکر اللہ کا فائدہ اخلاص پر منحصر ہے۔ اگر اخلاص نہ ہو تو کسی عمل میں کوئی طاقت نہیں، اخلاص نہ ہو تو کسی عمل میں کوئی قوت اسے نہیں ملتی ہے۔ اخلاص پر یہ سب منحصر ہے، جیسا کہ کتابوں میں لکھا، بنی اسرائیل کے احیاء العلوم امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، ہر وقت ذکر عبادت میں مشغول رہتا، کوئی لمحہ ذکر سے خالی نہیں، عبادت سے خالی نہیں۔ اسے خبر ملی ایک درخت ہے جو لوگ اس کی پوجا میں لگ گئے ہیں، پوجا پاٹ میں لگ گئے ہیں، پرستش میں لگ گئے ہیں۔ اس عابد کو بڑا غصہ آیا، اپنے ہاتھ میں ایک ہتھیار لیا اور نکل پڑا اس درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں شیطان ملا، شیطان سے ملاقات ہوئی، بوڑھا تھا، پوچھا اس شیطان نے کہاں کا ارادہ ہے، کہاں نکلے ہو؟ اس نے کہا کہ اس طرح سے میں نے ایک درخت کے بارے میں سنا کہ لوگ اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے، اس کو کاٹنے نکلا ہوں۔ تو اس نے وہ کہا کہ تیرا اس درخت سے کیا لینا دینا، تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تیرے اوپر درخت کاٹنا فرض تھوڑی تو ہے، میں تجھے کاٹنے نہیں دوں گا۔ اب دونوں میں آپس میں کشتی ہوئی، مقابلہ ہوا، تو یہ عابد شیطان کو پچھاڑ دیا اور سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا۔ تو شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، بعد میں تم جو ہے فیصلہ کر لو۔ چھوڑ دیا۔ پھر اسے شیطان نے یہی سمجھایا کہ تم اپنے کام میں لگو، کہ اللہ نے تم پر فرض کیا کیا؟ اگر درخت کاٹنا ہی مطلوب ہوتا تو کسی نبی سے اللہ وہ کام لیتے، نبی سے وہ کام نہیں لیا کا مطلب درخت کو رہنے دو۔ پھر مقابلہ ہوا، پھر پچھاڑ دیا، سینے پہ چڑھ کے وہ عابد بیٹھ گیا۔ پھر شیطان نے کہا کہ چھوڑ دو، میں ایک بات اور تمہیں کہنا چاہتا ہوں۔ چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا واپس تم چلے جاؤ، میں اس کے بدلے میں تمہیں روز 1 دینار دوں گا، مفت میں وہ دینار تمہیں ملے گا، تمہاری روزی روٹی کا سامان بن جائے گا۔ تم جیسے عبادت سے فارغ ہو جاؤ گے، تکیہ اٹھا کے دیکھو، وہاں تمہیں دینار ملے گا۔ یہ فائدے کی بات میں بتاتا ہوں، تم واپس چلے جاؤ۔ عابد واپس ہو گیا۔ 1 دن دینار ملا، 2 دن دینار ملا، تیسرے دن سے دینار کا آنا بند ہو گیا۔ اب پھر عابد کو بڑا غصہ آیا، پھر کلاڑی لے کے نکلا درخت کو کاٹنے کے لیے۔ راستے میں شیطان پھر مل گیا، پھر آپس میں یہی باتیں ہوئی۔ شیطان نے کہا میں تمہیں کاٹنے نہیں دوں گا۔ عابد نے مقابلہ شروع کیا، کشتی ہونے لگی۔ اب اس بار شیطان غالب آ گیا اور عابد کو پچھاڑ دیا اور عابد کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ عابد نے پوچھا یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے 2 مرتبہ تو میں غالب آیا تھا، تمہیں پچھاڑ دیا تھا، اب تم غالب آ گئے اور تم نے مجھے پچھاڑ دیا۔ تو شیطان نے کہا تمہارے اس ذکر کی طاقت، قوت سب ختم ہو گئی، کیونکہ پہلی مرتبہ جب تم درخت کاٹنے چلے تھے وہ تم اللہ کے لیے چلے تھے، دین کے لیے چلے تھے، دینی غیرت میں تم چلے تھے کہ درخت کی پوجا ہو میں اسے برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن اب جو تم نکلے ہو اس مرتبہ تم دینی غیرت کو لے کر نہیں، دینار نہیں ملا اس لیے تم نکلے ہو، مال کے لیے نکلے ہو، دنیا کے لیے نکلے ہو، اس لیے اب تمہارے ذکر کا کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں اللہ اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس بار میں غالب آ گیا۔ آج یہی حال ہے بزرگان محترم، مائیں اور بہنیں، ہم ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں،
استغفار کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سب دنیا کی خاطر ہے، اخلاص میں کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا پر غالب نہیں آ رہے ہیں، دشمنوں پر غالب نہیں آ رہے ہیں۔ ذکر اللہ کے ذریعے سے جو قوت، جو روحانیت ملنی چاہیے تھی، اس روحانیت سے ہم کمزور ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کہنے والا بھی اخلاص سے اللہ اللہ نہیں کہتا ہے۔ ہماری نماز میں اخلاص نہیں، روزے میں اخلاص نہیں، زکوٰۃ میں اخلاص نہیں، حج میں اخلاص نہیں، طواف میں اخلاص نہیں، ذکر اللہ میں اخلاص نہیں، استغفار میں اخلاص نہیں، اس لیے ہمیں وہ روحانیت نہیں مل رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں، اللہ کے کہنے کے مطابق ہم زیادہ ذکر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ذکر کریں اللہ کے نبی کے منشے کے مطابق، لوگ ہمیں مجنون تک بھی کہیں تو کہہ لیں، لیکن ہم اخلاص کے ساتھ ذکر کرنے والے بنے تو ہمیں ذکر کا فائدہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔